یعنی آئی وانٹ اے نارمل اور آئیڈیل فیملی. باقی سارے نہیں چاہتے, باقی چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی نہیں چاہیے آئیڈیل فیملی. اوکے الحمد للہ. پٹ یور ہینڈز ڈاؤن. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ یو وانٹ ٹو لائک اپ گریڈ یور فیملی. بٹ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ایلس. دیر از نو سچ تھنگ ایز این آئیڈیل فیملی. اٹس اے myth. It's a myth. There is no such thing as a normal family. کوئی نہ کوئی بندہ ایسا فیملی میں ضرور ہوتا ہے جو اس نے اس کی نارملسی کو خراب کیا ہوتا ہے. اینڈ یو نو دس پرسن. آپ کی پھپھو جو ہے آف کورس, یعنی آپ جس کی کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے فیملی کا مزاج اور طبیعت خراب کی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں بس یہ بندہ نکل جانا, باقی فیملی نارمل ہی ہے انشاءاللہ. تو there is no such thing as an ideal family. There is no such thing as an ideal family. We are all work in progress. سب کا work in progress ہے, سب کا, میرا, آپ کا. چاہے آپ کی immediate family میں نہ بھی ہو, extended میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے normalcy کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے. So yes, یہ pictures اچھی تو بہت لگتی ہیں, اور یہ pictures پتہ کون سی والی ہیں؟ یہ وہ تصویریں جو نا وہ فوٹو فریم میں لگی ہوتی ہیں. جب آپ بازار جاتے ہیں نا, فوٹو فریم خریدتے ہیں, اس میں اس طرح کی تصویریں لگی ہوتی ہیں, اور آپ ان تصویروں کو دیکھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کاش میری فیملی ایسی ہوتی کہ وہ خاتون کی تصویر ہوگی اپنی بچی کے ساتھ, بال اس کے, یعنی صبح اٹھی ہے ابھی نا, بال بھی بنے ہوئے, میک اپ بھی ہوا ہے, بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہے. ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا. بال بکھرے ہوتے ہیں, ایک بال امریکہ کے ہوتے ہیں, ایک آسٹریلیا کے ہوتے ہیں, اور بچے کو جو ہے نا, بچہ ایسے نہیں الٹا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ اوپر سے ایسے آ رہا ہوتا ہے, بچے کو پیٹتے ہوئے صبح بسم اللہ یہاں سے ہوتی ہے. امیجن کریں کہ یہ فوٹو فریمز ہوتے ہیں, جاتے تصویر دیکھتے کہ ایک ماں بچے کو مار رہی ہے, کیونکہ حقیقت تو یہی ہوتی ہے نا اصل میں. تو سبحان اللہ, دس از این آئیڈیل پرسیپشن آف لائف جو ہم لوگ اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں. بٹ لائف از فار فرام دیٹ. لائف میں اتنی آئیڈیل سچویشنز ہوتی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مینشنز ان دا قرآن ان سورہ الملک, he says الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, that we have created death and life to test you, to test which one of you is best in deeds. تو یہ لائف ٹیسٹ ہے. یہ لائف جنت نہیں ہے کہ آپ کو آتے ہی پاس کرا دیا, اور یہ لائف میں امتحان ہوں گے. اینڈ یو ول بی ٹیسٹڈ ود پاورٹی, ود ویلتھ, ود لاس آف فروٹس, ود لاس آف لائفز. یہ سب چیزوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا. وبشر الصابرین, گیو گلیڈ ٹائڈنگز ٹو دوز ہو ہیو پیشنس. تو یہ لائف ٹیسٹ ہے. یو ول بی ٹیسٹڈ. Sometimes you will get a difficult father, sometimes you will get a difficult mother, sometimes you will get a difficult husband, sometimes you get a difficult wife, sometimes you will get difficult kids, sometimes you get different extended family, and so on and so forth. But you know, the good thing is Allah subhanahu wa ta'ala says, La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah will never burden you more than your capacity. Allah will never burden you more than your ability. کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا. So جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگ دیے ہیں آپ کی فیملی میں, اللہ knows کہ آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں. مے بی کوئی اور ہوتا ہے اس کو آپ ڈیل نہ کر سکتے, لیکن یہ جو فیملی آپ کو ملی ہے نا, یو کین ڈیل ود دیم. دے آر ڈیفیکلٹ, آئی کین انڈرسٹینڈ, ڈیفیکلٹ ہے, امپاسبل نہیں ہے. یو کین ڈیل ود دیز پیپل. سو دا تھنگ از کہ ہم نے اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ہمارے کیپیسٹی سے اوپر برڈن نہیں دے گا. سو دس از ون تھنگ. ناؤ دی ادر تھنگ از واٹ یو کین ڈو از کہ بی دا بیسٹ ورژن آف یو دیٹ یو کین. آپ کیا کر سکتے ہیں اس پوری سچویشن میں؟ لوگ تو ہیں, لوگ تو ایسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں. آپ ایسا کریں, آپ اچھے بن جائیں, کیونکہ آپ سے حساب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کے بچوں نے کیا کیا, آپ کی بیوی نے کیا کیا, آپ کے ہسبینڈ نے کیا کیا. آپ سے ہوگا آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ یو ہیڈ دس ٹیسٹ, بٹ واٹ ڈڈ یو ڈو. تمہیں ٹیسٹ ملا تھا, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, آئی نو دیٹ یو گاٹ اے ٹیسٹ, بٹ ہاؤ ڈڈ یو ڈو ان دیٹ ٹیسٹ. دیٹس دا ٹیسٹ, رائٹ. So the thing is کہ آپ نے سب سے بیسٹ بننا ہے. You have to be the best version of you. You have to be a good husband, a good wife, a good father, a good mother, a good son, a good daughter, whatever it might be. کیونکہ اصل ٹیسٹ آپ کا ہے, ان کا نہیں ہے. دو عالم تھے نا, ان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی, تو میں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھو, ایک نے کہا میں زیادہ بڑا عالم ہوں, ایک نے کہا نہیں تم نہیں ہو میں ہوں, وغیرہ وغیرہ. ایک عالم نے دوسرے سے کہا, عالم اے اور عالم بی, عالم اے نے بی سے کہا کہ تم تو اتنے گئے گزرے ہو کہ میرے اسٹوڈنٹ تم سے بہتر ہے. میرے اسٹوڈنٹ جو بھی فرسٹ ایئر میں ہے وہ تم سے زیادہ عقل مند اور ذہین ہے. تو اس عالم نے کہا یہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. عالم بی نے کہا یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, کل تم میرے مدرسے میں آؤ اور میں تمہارا اور اپنے اسٹوڈنٹ کا امتحان کروا لیتا ہوں. کہتا ٹھیک ہے, ایسی کیا بات ہے, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں, تمہارا کل کا بچہ کیا مجھ سے آگے نکلے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں. اگلے دن جب وہ عالم بی اس کے پاس آنے لگا عالم اے کے مدرسے میں, تو عالم اے نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ جو ہے نا حکم دیا کہ آج جو بھی آئے گا, چاہے میں کیوں نہ ہوں, کسی کو سلام نہیں کرنا. آج جو بھی آئے گا اس کو سلام نہیں کرنا. تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے سر, جیسا آپ کا حکم. تو اب یہ عالم بی جب داخل ہوا
کلاس روم کے اندر. اس نے کہا ایکسپیکٹنگ کہ بڑا اندر آئے تو سلام کریں گے, سلام نہیں ہوا, خاموش. پھر اس نے اونچی آواز میں کیا, کوئی سلام نہیں. پھر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب کوئی نہیں, خاموش, کوئی وعلیکم السلام نہیں, ہر بچہ اپنا کام لگا. دوبارہ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کوئی جواب نہیں. اس نے کہا تم کس قسم کے جاہل لوگ ہو سارے. کہتے تم عالم اے, یعنی تم کہتے تھے تمہارے بچے بڑے سمجھدار ہیں, ذہین ہیں, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ اسلام جو حکم دیتا ہے کہ جب کسی کوئی سلام کرتا ہے تو جواب دینا چاہیے اس کا. اور مجھے یہ دیکھ نہیں رہے کہ میں ان سے کتنا بڑا ہوں ایج میں, اور میں عالم ہوں, اور میری یہ مقام ہے, اور میرا یہ مرتبہ ہے, اور مجھے جواب نہیں دیتا یہ لوگ. ان کو یہ بیسک چیزیں نہیں پتا, ان کو تو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے. میرا حق بنتا ہے کہ میرے سلام کا جواب دیا جائے, میرا حق بنتا ہے کہ مجھے جواب دیا جائے. میں سلام کروں, مجھے جواب دو. اتنی دیر میں ایک اور اسٹوڈنٹ تھا, وہ جو کلاس سے باہر پانی پینے یا جو نا کسی اور کام سے گیا ہوتا, وہ جب کلاس میں داخل ہوا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو بچوں نے جواب نہیں دیا. تو یہ نیا آیا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ رولس کیا ڈسکس ہوئے ہیں. اس سے پہلے اس نے دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بچوں نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب نہیں ملا. تو وہ جا کے ایک ایک بچے کے پاؤں پڑنا شروع کیا کہ یار مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے, واٹ ہیو آئی ڈن رانگ, واٹ ہیو آئی ڈن, مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ آج تم لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہو. ہیو آئی سیڈ سم تھنگ ٹو یو, ہیو آئی ڈن سم تھنگ رانگ, میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے, پلیز مجھے معاف کر دو یار, یہ لیکن یہ تو نہ کرو میرے ساتھ, پلیز آئی ایم سوری. اس نے کہا سر آئی ایم سوری پلیز, وائی آر دے ناٹ, یعنی جو نا ریپیئنگ مائی سلام. تو اس عالم اے نے کہا کہ اس لیے میرے بچے تم سے بہتر ہیں, کیونکہ جب میرا بچہ دیکھتا نا کہ سلام نہیں کیا گیا, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا حق تھا, میرا حق تھا, وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں آتا کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور تم اس اینگل سے آ رہے ہو, تم اس جگہ سے آ رہے ہو کہ جہاں پہ تم سمجھتے ہو تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, اور تمہارا حق بنتا ہے, تمہارا فرض بنتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. یو نو واٹ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, سم ٹائمز ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے, میں ماں ہوں میرا حق بنتا ہے, میں باپ ہوں میرا حق بنتا ہے, میں ہسبینڈ ہوں میرا حق بنتا ہے, میں وائف ہوں میرا حق بنتا ہے, میں بچہ ہوں میرا حق بنتا ہے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. لیکن ہر وقت لوگ آپ کے سلوک وہ نہیں کریں گے جو آپ کا بنتا ہے. ریممبر دس, ان لائف یو ول ناٹ بی ٹریٹڈ لائک یو شوڈ بی ٹریٹڈ. جیسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں نا, اس طرح سے نارملی لوگ آپ کو ٹریٹ نہیں کریں گے. آپ کا مقام ہو سکتا ہے بہت اوپر ہو, لیکن لوگ نہ سمجھ پائیں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, بجائے کہ آپ اوپر سے آئیں کہ میرا حق ہے مجھے دو, میرا حق ہے مجھے دو, آپ کو چاہیے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو جس کی وجہ سے شاید میری بات نہ سنی گئی ہو. اور ہمارے یعنی اسلاف میں لوگ جو ہے نا علماء کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی دن اپنے, آئی تھنک جو ہے نا فضیل بن عیاض تھے رحمہ اللہ, جو کہتے تھے کہ اگر میں کسی دن اپنے اللہ کو ناراض کر دوں تو اس دن میں دیکھتا تھا کہ میری بیوی بھی نافرمان ہو جاتی تھی, میرے بچے بھی نافرمان ہو جاتے تھے, حتیٰ کہ میرا سواری کا جانور بھی نافرمان ہو جاتا تھا. جس دن میں اللہ کی نافرمانی کروں مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی چیز میری فرمانبرداری نہیں کر رہی, کہ جب میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے حقوق جو اللہ کے وہ پورے نہیں کر رہا تو پھر باقی لوگ میرے حقوق کہاں پورے کریں گے. سو آلویز انٹرنلائز whenever things go wrong, look at yourself, کہ چلو باقی تو جو ہے وہ ہیں, باقی تو جو ہے وہ ہیں, میں کیسے اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں. دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن دیٹ وی نیڈ ٹو انشاءاللہ ایڈریس. Let me now bring you to some interesting stories from the Quran, and this will inshallah drive the point home. Let's start with the first one. لوط علیہ السلام کی سٹوری سنی ہوگی آپ نے. مجھے بتائیں لوط علیہ السلام کی فیملی آئیڈیل تھی, was his family normal? لوط علیہ السلام کی وائف جو تھی, she was a disbeliever, she یعنی betrayed him. لوط علیہ السلام کی وائف, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ان کا. اچھا جی, نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیڈیل فیملی تھی ان کی, بہت اچھی فیملی تھی ماشاءاللہ, what a زبردست فیملی. No, his wife and his son, both of them disbelieved. Imagine کریں, he's a prophet of Allah, اور وائف اور بیٹا دونوں نافرمان نکلے. آگے آپ دیکھیں, یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کی لائف آئیڈیل تھی. ان کے 11 یعنی جو بیٹے تھے ان میں سے 10 نے کیا کیا, they were very much arrogant and یعنی اس طرح کے باپ کی بالکل نافرمانیاں کرنے والے, جس چیز کا ڈر تھا وہی کام کرنے والے. یہ نبی کی اولاد ہی تھے نا سارے کے سارے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ, پورا یعنی آپ دیکھیں ماں سوائے بنیامین اور یعنی یوسف علیہ السلام کے پیچھے سارے کے سارے ایسے ہی تھے. سو اٹس اے ہیوج ایشو نا, ناٹ این آئیڈیل فیملی بائی اینی اسٹینڈرڈس. لک ایٹ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, who was the wife of فرعون. آپ ماشاءاللہ جو لوگ میرڈ ہیں یہاں پہ, آپ کا ہسبینڈ اگر برا بھی صحیح, فرعون تو نہیں ہے نا, ہی از ناٹ کلنگ بیبیز رائٹ, کہ وہ بچوں کے جو نا گردنیں اتار رہا ہے. She was married to the worst husband in human history. Worst husband in human history. یعنی شرابی کبابی ہونا تو ایک چیز ہے, اوپر سے ظلم کرنا لوگوں پہ, غلاموں کے اوپر, اپنے آپ کو یہاں تک کہنا انا ربکم الاعلی.
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اتنی بڑے بڑے کفریہ کلمے اس کے منہ سے نکل جاتے تھے. اور حضرت آسیہ دعا کرتی تھی رب ابنی لندہ کبیتن فی الجنہ, او اللہ, یعنی بریکٹ میں آئی ول ہیو صبر ود ہم بٹ گیو می اے ہاؤس نیئر یو ان جنہ. ناٹ این آئیڈیل فیملی بائی اینی اسٹینڈرڈ. حالانکہ دس وومن آسیہ از ون آف دا لیڈرز of the queen of the women of paradise. Leaders, one of the, out of the 4 leaders, out of the 4 queens of paradise, one of them is Asiya. Subhanallah, this is the maqam that was given to her. آگے آپ دیکھیں ابو لہب, کس کا انکل تھا یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیڈیل سچویشن ہے, آئیڈیل انکل ہے, بہت پیار کرنے والا, لاڈ کرنے والا, محبت کرنے. No, he was the one who was one of the biggest opposers of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his mission. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن کا اتنا بڑا مخالف. تبت یدا ابی لہب و تب, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے خلاف آیات نازل کر دی کہ تباہ ہو گیا ابو لہب, اور اس کی بیوی بھی, دونوں گئے. Imagine what kind of uncle this is. So if you are struggling with a difficult uncle, don't worry, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned an uncle in the Quran. And you might be thinking کہ نہیں یہ تو سارے کافر تھے یا سارے disbelievers تھے. What about Zayd and Zainab? What about these companions of the Prophet? دونوں صحابی اور صحابیہ ہی ہیں نا, صحابی and صحابیہ, but very righteous people, both of them. ان کا character is amazing, but divorce ہو گئی, divorce ہو گئی. So we find کہ even, یعنی that is not an ideal situation. ہم کہتے نہیں دیکھیں جی وہ بھی نیک تھا, یہ بھی نیک تھا, پتہ نہیں ڈیورس کیسے ہوگی, کوئی تو شر ہوگا, کوئی تو نہیں, کوئی بات نہیں, کبھی کبھار compatibility نہیں ہوتی. Sometimes there is lack of compatibility between 2 people, doesn't matter, maybe you are both righteous but both not fit for each other. So you don't say کہ there was an ideal family for them. بڑی ideal situation تھی جی, بڑی ideal, یہ بڑی normal family تھی. ہم جس نارمل کو ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ نارمل ایگزسٹ نہیں کرتا. Unfortunately, it's not available out there. You will get difficult people in your life. You will get difficult people. حابیل and قابیل. حابیل کیا تھا, یعنی امیجن کریں the son of a prophet and he murdered his other sibling. اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. قابیل killed حابیل. Can you imagine? یہ کوئی آئیڈیل فیملی ہے؟ حالانکہ this is the first couple, the first family. But even that family is not ideal, far from ideal. ہم کہیں ابھی تو نہ معاشرے میں فتنہ ہے, نہ معاشرے میں فحشی ہے, اوریانی ہے, بدکاری ہے, معاشرے میں کوئی ہے کچھ نہیں, معاشرہ ہی نہیں ہے, پہلی بات ہے. تو کم از کم they were living on the whole planet was like their own personal resort. تو کم از کم یہاں تو گرومنگ صحیح ہونی چاہیے. ابھی تو ہم کوئی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے, ابھی تو ہم ٹی وی کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم میڈیا کے آن سلاٹ کی بات نہیں کر رہے. اس کے باوجود فتنہ پیدا ہو گیا, قتل کرنے پہ بات پہنچ گئی, قتل کر بھی ڈالا. تو what about us and our kids living in this society? Far from being ideal. آگے آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام, سنگل پیرنٹ. حضرت مریم سنگل پیرنٹ. Is that ideal situation for anyone? No, of course not. سنگل پیرنٹ کتنا ٹف ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ اپنے پہ نا افسوس کرنا شروع کرتے ہیں. Oh my God, I'm a single parent, you know, life is tough. Oh my God, you know, my brothers, they hate me. My uncle, you know, میری لائف تو دیکھیں نا کتنی مجبوری ہے, دیکھیں نا میرا ہسبینڈ کتنا بڑا فرعون پیدا ہو گیا, دیکھیں نا یہ کتنا, یعنی we have self pity. ہم اپنے اوپر جو ہے نا پٹی کرنا شروع کرتے ہیں, ریئلائزنگ کہ دیکھو مجھے کیوں اچھی فیملی نصیب نہیں ہوئی, مجھے کیوں, why couldn't I get a normal family? Why couldn't nobody gets a normal family? So you know what, if you need to learn anything from today's workshop, realize that there is no such thing as a normal family. ہاں, we can try to make it as best as humanly possible. ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ مسئلے کم سے کم ہوں, پرابلمس کم سے کم ہوں, پرابلمس جو ہوں ان کو اچھی طرح ریزالو کریں. اگر اگلا بندہ ڈھیٹ بن کے نہیں سبمٹ کر رہا, ہم سبمٹ کر جائیں. ضروری ہے کہ وہ بھی اکڑ ہے, آپ بھی اکڑ جائیں, کیسے فائدہ نہیں ہے نا. آپ کو تو چلے کسی اور فیملی ممبر نے آپ کا لیکچر نہیں سنا. آئی ایم شیور موسٹ آف یو اور سم آف یو مائٹ بی تھنکنگ دس, یہ لیکچر نا میرے ہسبینڈ کو سننا چاہیے تھا, یہ لیکچر نا کاش میں نے غلطی کیا آج بیگم کو لے کے نہیں آیا, میں اس کو گھر بریانی پکانے پہ لگایا ہوتا, کاش اس کو بریانی چھڑا کے یہاں اگر لے آتا تو فائدہ ہوتا. کوئی سوچ رہا ہوگا یہ لیکچر میری پھوپھی کو سننا چاہیے تھا, کیونکہ ابھی جو بات جو کی, کوئی سوچ رہا ہوگا کاش میری چچی یہ سن لیتی, کوئی کہتا ہوگا میری تائی سن لیتی, کوئی کہتا میری فلانی سن لیتی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ chose you to be here, not your پھوپھی اور your چاچی اور your تائی اور your مامی اور your خالہ اور your ماموں اور anyone. اللہ سبحانہ تعالیٰ chose you to be here. He wanted you to listen to it. Alhamdulillah it happened. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے آپ یہ لیسن سن لیں آج کا, اور آپ نے سن لیا. اب آپ کیا کریں گے یہ آپ کے اوپر ہے. How you will deal with this, this is up to you now. آپ نے بات سن لی ہے نا, اب آپ پہ حجت قائم ہو چکی ہے. آپ یہاں پہ آئے الحمدللہ, آپ نے باتیں سنی الحمدللہ. اب آگے کیا ہوگا, اب آپ کے اوپر ہے. اب میں آپ کے گھروں میں جا کے ہر کسی کو دعوت تو نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس کیپیسٹی ہوتی واللہ میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا. میرے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی تو میں یہ بھی کر دیتا. اور ابھی بھی مجھے لوگ کبھی کبھار کال کرتے ہیں پرسنل کاؤنسلنگ اس کے لیے کہ جی ہمارے گھر میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. میں جب کبھی ٹائم نکلے تو میں وہاں چلا بھی جاتا ہوں.
But the thing is, I can't do this for everyone. But you can. آپ اپنے گھر کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. سو ایٹ لیسٹ آپ جو آج لیسنز لے رہے ہیں نا, پلیز جو باتیں ہیں, میں نے آپ سے کہا میں آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی سلوشن نہیں دے رہا ہر دنیا کے مسئلے کا, بٹ میں آپ کو کچھ جیمز دوں گا انشاءاللہ, which if you apply in your life will be much smoother than it is right now, much more pleasant than it is right now. اور ریئلی آپ اس طرف جائیں گے جہاں پہ ہم کہتے ہیں you have حیاتاً طیبہ, a beautiful life. You can get that. ڈیفیکلٹیز آئیں گی لیکن زیادہ تر خوبصورت ہی ہوگا, اور جب ڈیفیکلٹی آئے گی چلی بھی جائے گی, اتنی بگ ڈیل نہیں ہوگی انشاءاللہ.